انسان کی اصل طاقت اس کے جسم میں نہیں بلکہ اس کے ذہن میں ہوتی ہے۔ جب ذہن مضبوط ہو جائے تو حالات کمزور پڑ جاتے ہیں۔ پہلی ذہنی چال خود پر قابو رکھنا ہے۔ جو شخص اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ دوسروں کے قابو میں نہیں آتا۔ غصہ اور گھبراہٹ فیصلہ کمزور کر دیتی ہے۔ پرسکون ذہن ہی درست راستہ دکھاتا ہے۔ دوسری ذہنی چال ناکامی کو سیکھنے کا ذریعہ بنانا ہے۔ جو ہار سے سیکھ لے وہ دوبارہ نہیں ہارتا۔ ناکامی سے ڈر انسان کو روک دیتی ہے۔ سمجھداری انسان کو آگے بڑھا دیتی ہے۔ تیسری ذہنی چال خود اعتمادی قائم رکھنا ہے۔ خود پر یقین انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ جو خود پر شک کرتا ہے وہ آدھا ہار جاتا ہے، اور جو یقین رکھتا ہے وہ آدھا جیت جاتا ہے۔ چوتھی ذہنی چال مقصد پر فوکس رکھنا ہے۔ بکھرا ہوا ذہن کبھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کرتا۔ واضح مقصد انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا، اور یہی وضاحت انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ پانچویں ذہنی چال خود کو مسلسل بہتر بنانا ہے۔ جو شخص سیکھنا چھوڑ دے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ترقی خاموشی سے طاقت پیدا کرتی ہے۔ یہ طاقت کسی اعلان کی محتاج نہیں ہوتی۔ مضبوط ذہن حالات کا رونا نہیں روتا، بلکہ حالات سے راستہ نکال لیتا ہے۔ وقت کا درست استعمال ذہنی برتری دیتا ہے۔ لاپرواہی انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ مضبوط ذہن الزام تراشی سے دور رہتا ہے۔ وہ ذمہ داری قبول کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ مشکل وقت اصل طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ کمزور ذہن ٹوٹ جاتا ہے اور مضبوط نکھر جاتا ہے۔ خود کو دوسروں سے موازنہ کرنا ذہنی کمزوری ہے۔ اپنے کل سے بہتر بننا اصل کامیابی ہے۔ جو شخص انتظار کرنا سیکھ لے وہ جلد بازی سے بچ جاتا ہے۔ جلد بازی اکثر نقصان کا سبب بنتی ہے۔ مضبوط ذہن خاموش رہ کر بھی اثر چھوڑتا ہے۔ اسے خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اصل ناقابل شکست انسان وہ ہے جو خود کو سنبھال لے۔ دنیا کو سنبھالنا بعد کا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہی وہ ذہنی طاقت ہے جو ہر میدان میں کام آتی ہے۔ مضبوط ذہن ہی انسان کو واقعی ناقابل شکست بناتا ہے۔ ہر دشمن اپنی طاقت سے نہیں بلکہ ہماری غلطیوں سے مضبوط ہوتا ہے۔ جب غلطیاں کم ہو جائیں تو دشمن خود کمزور نظر آنے لگتا ہے۔ پہلا خفیہ طریقہ خود پر قابو رکھنا ہے۔ جذباتی ردعمل دشمن کو فائدہ دیتا ہے۔ خاموشی اکثر شور سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ خاموش انسان دشمن کی چالوں کو بے اثر کر دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ مستقل مزاجی ہے۔ جو شخص اپنے موقف پر قائم رہتا ہے وہ دباؤ میں نہیں ٹوٹتا۔ مستقل رویہ دشمن کو کنفیوژن میں ڈال دیتا ہے۔ کنفیوژن دشمن کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ تیسرا خفیہ طریقہ اچھا کردار برقرار رکھنا ہے۔ اچھا کردار الزامات کو خود بخود کمزور کر دیتا ہے۔ جب کردار مضبوط ہو تو باتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ دشمن خود اپنی زبان سے بے نقاب ہو جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ جلد بازی سے بچنا ہے۔ جلد بازی ہمیشہ غلط فیصلوں کی طرف لے جاتی ہے۔ صبر دشمن کی رفتار توڑ دیتا ہے اور اس کی منصوبہ بندی کو ناکام بنا دیتا ہے۔ پانچواں خفیہ طریقہ خود کو بہتر بنانا ہے۔ ترقی دشمن کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے۔ جو شخص آگے بڑھتا رہتا ہے وہ پیچھے دیکھنے کا وقت نہیں دیتا، اور دشمن پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ دشمن اکثر ردعمل چاہتا ہے۔ ردعمل نہ ملے تو اس کی حکمت عملی بکھر جاتی ہے۔ خود اعتمادی خاموش طاقت ہوتی ہے۔ یہ طاقت بغیر لڑے دشمن کو شکست دیتی ہے۔ الزام سن کر گھبرا جانا کمزوری کی علامت ہے۔ پرسکون رہنا اصل برتری دکھاتا ہے۔
अल्फाज से ज्यादा अमल बोलता है। अमल दुश्मन की बातों को गैर मुअस्सिर बना देता है। दुश्मन को खुद को जाहिर करने का मौका देना भी हिकमत है। वक्त अक्सर सच सामने ले आता है। गैर जरूरी बहस दुश्मन की खुराक होती है। खामोशी इस खुराक को खत्म कर देती है। जब आप अपने मकसद पर तवज्जो रखते हैं तो दुश्मन खुद बेमकसद नजर आने लगता है। असल फतह दुश्मन को नीचा दुखाना नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाना है। यही वो हकीकत है जो हर दौर में साबित होती है। खामोश हिकमत शोर वाली दुश्मनी से ज्यादा ताकतवर होती है। अगर आपको ये बातें फायदा मंद लगें तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।